مکتوبات معصومیہ دفتر دوم کا یہ مکتوب نمبر 2 ہے۔ یہ جو ہم مکتوبات پڑھتے رہتے ہیں ان میں تعلیمات ہیں، بہت سارے مکتوبات تو شریعت و سنت کی ہی ترغیب دیتے ہیں، اور ان کے جو دلائل ہیں یا ان کے جو آرگیومنٹ ہیں یا ان کے وہ ہیں معارف، وہ شریعت و سنت کے عین مطابق۔ لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا تعلق ذوقی اور کشفی ہے، اس کو کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ ایک مکتوب بہترین ہے۔ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ برادرم مولانا حسن علی کا گرامی نامہ موصول ہو کر اس کا مضمون واضح ہوا۔ آپ نے لکھا تھا کہ بعض دریافت کرنے والے پوچھتے ہیں کہ مجدد الف ثانی کی تعریف کیا ہے اور اس کے آثار و علامات کیا ہیں، اور آپ کے حضرت علی میں ان کمالات میں سے کیا ظہور میں آئے ہیں، تاکہ حضرت علی کی شان میں آشنا و بیگانہ کو اس اسم کے اطلاق میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ کسی نے پوچھا ہوگا یا کچھ لوگوں نے پوچھا ہوگا یا ان کے دل میں بھی بات پیدا ہوئی ہوگی، تو خیر، تو حضرت فرماتے ہیں میرے مخدوم مجدد الف ہونا ایک کشفی اور الہامی امر ہے جو اس معاملہ والے کے وجدان سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی ایسے امر کا التزام نہیں ہے کہ آثار و علامات کے ساتھ آشنا و بیگانہ کو قائل کیا جا سکے۔ جو شخص کے آشنا ہے اور سعادت ازلی رکھتا ہے، وہ باطنی مناسبت کے ذریعہ اہل اللہ کے اسرار کو قبول کر لیتا ہے اور ان اکابر کے فیوز و برکات کا مورد ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص بیگانہ و بے سعادت ہے، اگر وہ باطنی نامناسبت کی وجہ سے ان اسرار کی تہ کو نہیں پہنچتا، وہ قبول نہیں کرتا اور ان حضرات کے فیوز و برکات سے محروم رہتا ہے، اگرچہ وہ ظاہر نہ کرے۔ بہت اہم بات فرمائیے، اگرچہ ظاہر نہ کرے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اندر سے ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کا دل نہیں مان رہا ہوتا، لیکن منہ سے تھوڑی بولیں گے، وہ چپ بیٹھے، مگر وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارا مراقبہ سیشن ہی ہے، اس میں کون چل سکتا ہے؟ اگر کسی کو مناسبت نہ ہو تو وہ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غیر لوگ مبحث سے خارج ہیں، ہم کو ان کے رد و قبول سے کوئی سروکار نہیں۔ منکروں نے بہت اہم نقطہ بیان فرما رہے ہیں حضرت، منکروں نے قرآن مجید جیسا روشن معجزہ دیکھا اور انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود جس شخص کو تیز نظری کی قوت عطا کی گئی ہے، اگر وہ حضرت علی کے اطوار و عادات میں اچھی طرح غور کرے اور جن فیوز و برکات و کمال و اکمال اور علوم و اسرار سے وہ پیشوائے صالحین ممتاز ہیں مشاہدہ کرے، تو وہ بلا تکلف ان کے مجدد ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ ہمارے حضرت علی قدسنا اللہ سبحانہ بسرہ الاقدس نے جلد ثانی کے چوتھے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ معارف ولایت کے احاطہ سے باہر ہے۔ ارباب ولایت علماء ظاہر کی طرح ان کے ادراک سے عاجز اور ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ علوم انوار نبوت علی ارباب الصلاۃ والسلام و تحیت کے مشکات یعنی چراغدان سے مقتبس ہیں، جو کہ الف ثانی کی تجدید کے بعد طبعیت و وراثت کے
طور پر تازہ ہوئے ہیں اور تر و تازگی کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔ ان علوم و معارف والا بزرگ اس الف یعنی 1000 سال کا مجدد ہے، جیسا کہ اس کے ان علوم و معارف میں جو ذات و صفات و افعال سے متعلق اور احوال و مواجد و تجلیات و ظہورات پر مشتمل ہیں، غور و فکر کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔ بس وہ جانتے ہیں کہ یہ تمام علوم و معارف علماء کرام اور اولیاء کے معارف سے ماورا ہے، بلکہ ان کے علوم ان علوم کے مقابلے میں پوست کی طرح اور یہ معارف اس پوست کے مغز کی مانند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ جان لیں کہ ہر 100 سال کے سرے پر ایک مجدد گزرا ہے، لیکن 100 سال کا مجدد اور ہے اور 1000 سال کا مجدد اور ہے۔ 100 اور 1000 کے درمیان جس قدر فرق ہے، ان دونوں کے مجددوں کے درمیان بھی اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اور مجدد وہ ہوتا ہے کہ اس مدت میں جس قدر فیض امتوں کو پہنچتا ہے اسی کے واسطے سے پہنچتا ہے، خواہ اس وقت کے اقطاب و اوتاد ہوں اور خواہ ابدال و نجبا ہوں۔ والسلام۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ اس ذات سے فیض آ رہا ہے جو میری جان سے بھی مجھ سے زیادہ قریب اور وہ مجھ سے محبت رکھتی ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ یحبہم و یحبونہ، یہ ولایت کبریٰ کا دوسرا سبق ہے، اور مورد فیض اس میں نفس ہے۔ بس اس خیال میں غرق ہو جائیے